اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا مفتی زاہد حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور علامہ خالد محمود صاحب کی زندگی اور افکار کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی زاہد حسین صاحب. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور معزز علماء کرام، آج کا یہ پروگرام ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے رہبر و رہنما حضرت مفکر اسلام علامہ جسٹس ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ہے، اور یہ سارے کے سارے پروگرام کا اجر و ثواب ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں ان کے مقام کو مزید سے مزید بلند فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ان کو عطا فرمائے. آج یہ پروگرام پہلا پروگرام ہے جو کہ حضرت کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم سارے اکٹھے ہوئے اور ان کی کچھ کہی اور سنی فرمائی ہوئی کچھ باتوں کو ہم آپس میں ان کا تذکرہ کریں گے. میں ابھی سوچ رہا تھا، ہمارے بزرگ قاری وفاء الرحمان صاحب اور دیگر بزرگ تشریف لائے تو بڑی عجیب کیفیت تھی سب کی، رانا صاحب کی، قاری صاحب کی. خود ہمارے اوپر ایک عجیب سا بوجھ ہے. جو ہمارے دوست مستقل اس محفل میں آتے ہیں، علامہ صاحب کی محفل میں، اور تربیت حاصل کرتے تھے، وہ سب عجیب سا محسوس کر رہے ہیں کہ حضرت کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم کیسے بے سو سامانی کا شکار ہیں. یعنی کہ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ کہیں بھی علم کی کوئی گتھی کہیں پر وہ انتہائی پیچیدگی میں پھنس گئی، بڑا مشکل سے مشکل مسئلہ درپیش ہوا اور ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت نے اسے چٹکلیوں میں حل فرما دیا. نہ اس پر بحث فرمائی، نہ اس پر دلائل دیے، صرف ایک جملہ فرماتے تھے اور ایسے مسائل کہ جن کو حل کرنے کے لیے شاید مہینوں میں سالوں بیت جائیں، وہ ایک لمحے میں حل فرما دیتے تھے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. جب ہمارا یہ عالم ہے تو ہمارے بھائی، دوست، بلکہ جن کو ہم بھائی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، مفتی عزیر الحسن صاحب، وہ حضرت علامہ صاحب کے ساتھ رہتے تھے، مفتی سہیب صاحب وغیرہ. تو ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی اس جدائی پر ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمیں من و عن ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج یہ حضرت کی یاد میں ہی پروگرام ہے، اس لیے حضرت میں جو مجالس میں باتیں فرمائی وہ ہمارے سارے دوست سنا کرتے تھے. کوئی ایک بات آج بات ہم نے سنی، ہم بھی آج اسی بات کا ذکر کرتے ہیں. حضرت کی باتیں ایسی ہوتی تھی حضرت علامہ صاحب کی کہ حضرت علامہ صاحب کی بات کو یاد کرنے کے لیے بڑے ذہن کی ضرورت نہیں تھی کہ بہت ذہین ہوگا تو وہ علامہ صاحب کے علم کو یاد کرے گا. علامہ صاحب مسئلے کو اتنا سادہ بیان کرتے تھے کہ کند ذہن، انتہائی غبی ذہن کا انسان بھی بڑی آسانی سے اس کو یاد کر لیتے تھے. ایک دفعہ حضرت مفتی عزیر صاحب نے علامہ صاحب کو فرمایا کہ آپ تشریف آئیں، علامہ صاحب ہمارے گھر تشریف آئیں. مفتی عزیر صاحب سے میں نے درخواست کی، انہوں نے علامہ صاحب کا وقت لیا اور حضرت علامہ صاحب، مفتی عزیر صاحب اور دیگر حضرات ہمارے گھر تشریف لائے. حضرت علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. دوران گفتگو علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی. وہ بات اس طرح کی تھی کہ اگر ہم اس بات کو یاد کر لیں تو
تو ہمارے جو اندر تفرقہ بازی ہے وہ آدھی سے زیادہ صرف ایک مسئلے سے حل ہو جاتی ہے، صرف ایک مسئلے سے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی جگہ اکٹھے ہوئے تو ہمارا قادیانیوں مرزائیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا، قادیانیوں کے ساتھ۔ ایک طرف قادیانی تھے اور دوسری طرف امت مسلمہ کے 3 بڑے مسالک کے ذمہ داران علماء، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت بریلوی اور اہل حدیث، ان تینوں طبقات کے جید علماء اس مناظرے کے اندر تھے۔ چونکہ دوسری طرف مسئلہ ختم نبوت کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنے والے طبقے کا تھا، لہذا اس طبقے کے مقابل میں ہمارے تینوں مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے، اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی حضرات۔ تینوں مسالک کے علماء نے اکٹھے بیٹھ کر پھر اپنے تینوں میں سے ایک کو اپنا مقتدا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقتدا بننے کا جو صحرا ہے وہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ صاحب کو نصیب فرمایا۔ علامہ صاحب ان سب کے سربراہ بنے، تو گفتگو ہوتی رہی۔ جس مسجد کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا وہ مسجد اور وہ جگہ وہ تھی بریلوی حضرات کی، وہ مسجد بریلوی حضرات کی تھی۔ اب اسی مسجد کے اندر مناظرہ ہو رہا ہے، اسی مسجد کے اندر ہمارے دیوبند مسجد کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں اور بریلوی بیٹھے ہیں، اور ان کے مقابل میں قادیانی مرزائی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قادیانی سے میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور ہمارا جو پیغمبر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا موقف ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس قادیانی نے اسی دوران یہ بات کی، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ سامنے مسجد کی دیوار کے اوپر لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ۔ وہ قادیانی کہنے لگا کہ سامنے مسجد کی دیوار پہ لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ۔ وہ یہ سوال کر رہا ہے علامہ صاحب، وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ جو یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہے یہ بتائیں یہ غلط لکھا ہے یا درست لکھا ہے؟ علامہ صاحب کو کہنے لگا کہ یا اللہ یا رسول اللہ غلط ہے یا درست ہے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر میں کہتا کہ درست ہے تو اہل حدیث نے کہنا تھا کہ یہ تو غلط ہے، آپ کہہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ، ہم تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تو جا کے مدینہ المنورہ میں کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ علامہ صاحب فرماتے اگر میں کہوں کہ یہ صحیح ہے تو اہل حدیث جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے تو پھر بریلوی حضرات خوش ہوں گے، اہل حدیث ناراض، اور اگر میں کہوں غلط ہے تو بریلوی حضرات ناراض ہوں گے اور اہل حدیث حضرات راضی ہوں گے۔ علامہ صاحب فرمایا کہ اگر میں جو بھی جواب دیتا دونوں طبقات میں سے ایک کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہے یا رسول ہے، تیسرا کوئی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا یا اللہ ہے یا رسول ہے، تیسرا ہے کوئی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہے یا رسول ہے، دونوں ہی ہیں، یا اللہ ہے یا رسول ہے، تیسرا کوئی نہیں، دو ہی ہیں۔ گویا یہ علامہ صاحب نے اس یا کو جو عربی کی تھی اردو کی یا بنا دیا، یا اللہ ہے یا رسول ہے۔ اس قادیانی نے ایک پر وہ خاموش ہوا کہ واقعتاً جواب ایسا دیا کہ دونوں طبقات میں سے کوئی ناراض نہیں۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ ہے یا رسول ہے، آپ نے اس یا کو اردو کی یا بنایا ہے، یہ تو عربی کی یا ہے، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، یہ تو عربی کی یا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو کی یا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سوال پہلے سوال سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ یہ عربی کی یا ہے، یہ اردو کی نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی تم میں سے حج اور عمرہ کس کس نے کیا ہے؟ اب کچھ افراد نے ہاتھ کھڑے کیے کہ جی ہم نے حج کیا ہے، ہم نے بیت اللہ دیکھا ہے، ہم مسجد نبوی گئے ہیں۔
علامہ صاحب نے فرمایا، بڑا یاد رکھنے والا جملہ ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جس نے مکہ المکرمہ دیکھا ہے، جس نے مدینہ المنورہ دیکھا ہے، جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے، کیا بیت اللہ کے اندر، کیا مسجد نبوی کے اندر کہیں یا اللہ یا رسول اللہ آپ نے پڑھا ہے؟ اب بریلوی دیوبندی سب حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ یا عربی کی یا ہوتی تو سعودی عرب میں ہوتی، یہ اردو کی یا ہے پاکستان میں، یہ اردو کی یا ہے پاکستان میں، اگر عربی کی ہوتی تو سعودی عرب ہوتی. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. علامہ صاحب ایسے جوابات دیتے تھے کہ امت مسلمہ کے ٹوٹے ہوئے طبقات جڑ جاتے تھے. ہر سال پروگرام کرواتے تھے، ایک ایسی فضا بنتی تھی، ایک ایسا ماحول بنتا تھا. ہمارے حضرت مفتی صاحب عزیر صاحب کے پاس ایک بہت بڑے بریلوی مکتب کے عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں جو دیوبندی امت مسلمہ کو جوڑنے والا ہے. سب کے پاس ایک عالم آئے، بہت بڑے شاعر کے عالم ہیں بریلوی مکتب سے، اور فرمانے لگے کہ آپ جو پروگرام کرواتے ہیں یہ دیوبندیوں کے نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کو جوڑنے والے پروگرام ہیں. ہمارے سر سے ایسی شخصیت اٹھ گئی ہے کہ جو ہم سب کو جوڑنے والے ہیں. ہم مغموم ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں. ہمارے استاد ہمیں بہت کچھ لے کر دے ہیں، اب ان کا ہم پر یہ احسان ہے تو ہمارا یہ ہم اب یہ کریں کہ جو پڑھیں، جتنا قرآن پڑھیں، جتنی حدیث پڑھیں، جتنے اعمال صالحہ پڑھیں، یہ سارے کے سارے ان کے لیے ہم ان کو دن رات ان کو ہدیہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند سے بلند مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے حضرت مولانا مفتی زاہد حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو بڑے اچھے انداز میں حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی اور حالات پر گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت کے اوصاف، حضرت کی زندگی کے کمالات کو جتنے بھی بیان کیے جائیں وقت بہت محدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.